یاد رہے مدینے سے کربلا تک یہ جو داستان ہے ساری کی ساری ایک نقطے پہ قائم ہے، اور وہ نقطہ ہے تسلیم و رضا۔ کیا ہے؟ تسلیم و، بس یہی سکھا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے یہ تسلیم و رضا؟ تسلیم اور رضا کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا، خواہشات اور ترجیحات کو ختم کر کے، بلکہ خواہشات اور ترجیحات کو اپنے رب کے حکم کے تابع کر دینا، اس کا نام تسلیم و رضا ہے۔ فقر کے کئی مقامات ہیں، ان مقامات میں سے سب سے بڑا مقام جو ہے وہ تسلیم و رضا کا ہے۔ میں اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا۔ ٹوٹل سبمیشن، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دینا۔ بندہ کبھی آزاد نہیں ہوتا اور نہ وہ آزادی چاہتا ہے۔ بندہ آزاد، تھوڑا سا بولیں گے میرے ساتھ تو بات سمجھانے میں مزہ آئے گا۔ بندہ نہ آزاد ہوتا ہے نہ وہ آزادی مانگتا ہے، نہ وہ مرضی کرتا ہے نہ وہ مرضی چلانا چاہتا ہے۔ بندہ اسے کہتے ہیں جو ہر مقام پہ کہے جو میرے رب کی مرضی۔ یہ بندگی ہے، اور اس بندگی کے مقامات میں سے فقر بھی ہے، اور فقر کی انتہا پھر تسلیم و رضا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا فقر کیا ہے؟ فرمایا فقر ذوق و شوق تسلیم و رضا است۔ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است، ما امینم ای متاع مصطفیٰ است۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ذوق کا نام فقر ہے، شوق کا نام فقر ہے، تسلیم و رضا کا نام فقر ہے، اور فرمایا یہ نبی پاک کے دربار سے آنے والی خیرات اللہ کا فضل ہے، ہم مسلمان اس خیرات کے امین ہیں۔ یہ خیرات ہے سرکار کی امت کے لیے۔ فقر، تھوڑی سی بات کروں گا اس پہ۔ ایک ہوتی ہے خواہش کی پیروی، ایک ہے خواہش کو دبا کے رب کے حکم کی پیروی۔ وہ حضرت سلطان باہو کا ایک جملہ ہے، ایک شعر ہے بلکہ، آپ فرماتے ہیں خود پرستاں را خدا حاصل نہ شد۔ جو خود پرست ہوتے ہیں انہیں خدا نہیں ملتا، اپنی خواہش کے بندے ہوتے ہیں انہیں خدا نہیں ملتا۔ خود پرستاں را خدا وند شد ہوا، اس لیے نہیں ملتا کہ ان کا خدا ان کی خواہش ہے، انہوں نے خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہوا ہے۔ تو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہو اسے خدا کیسے مل سکتا ہے؟ اسے اللہ کا رستہ کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ تسلیم و رضا، اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ کشت گانے خنجرے تسلیم را، توجہ کرنا اس پہ خاص بات ہے حضرت سلطان کی۔ آپ فرماتے ہیں جو فقر کے مراتب طے کرتے ہوئے تسلیم تک اور رضا تک پہنچ جائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ کچھ نہیں کمایا۔ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کمایا اس نے کیا۔ فرمایا کشت گانے خنجرے تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ جو فقر کی چھری سے ذبح ہو جاتا ہے، توجہ کرنا بھائیو، جو فقر کی چھری سے، جو تسلیم و رضا کی چھری سے ذبح ہو جاتا ہے، فرمایا پھر اللہ کریم کی بارگاہ سے اسے ہر لمحے کے لیے نئی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ وہ مرتا نہیں ہے، پھر وہ مٹتا نہیں ہے، پھر رب ذوالجلال اسے لمحہ بلمحہ نئی زندگی عطا فرماتا جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، اسی فقر کا ذکر بزرگان دین نے بہت بار فرمایا۔ میں بالکل آسان بات کروں گا جو سمجھ میں آئے۔ حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، 30 سال تک کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 30 سال کے بعد بیٹا فوت ہو گیا تو مسکرانے لگے۔ توجہ کرنا، بیٹا فوت ہو گیا تو حضور کیا بات ہے، آج تو رونے کا دن تھا، آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آج مجھے یقین ہو گیا ہے میرا رب اسی میں راضی ہے۔ اچھا حضور مسکرانے کا سبب؟ فرمایا مسکرا رہا ہوں اس لیے کہ میں اظہار کرنا چاہتا ہوں جس میں میرے رب کی رضا ہے اسی میں میری رضا ہے۔ رضا الہی میں اپنی انا کو اللہ کی رضا میں فنا کرنے کا نام تسلیم و رضا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، آئیے قرآن مجید پڑھتے ہیں، محبت سے ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ۔ استقبال قرآن میں اونچی آواز سے سبحان اللہ۔
آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، میرا پروردگار فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے رب سے سودا کرتے ہیں۔ کس چیز کا سودا کرتے ہیں؟ فرمایا نفسہ، وہ اپنی جان بھی بیچ دیتے ہیں۔ توجہ کرنا، وہ اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں۔ لوگوں میں سے ایسے خوش نصیب بھی ہیں، میرا رب تعریف فرماتا ہے، فرمایا وہ اپنا آپ بھی فروخت کرتے ہیں، اپنی جان کا بھی سودا کر لیتے ہیں۔ اے پروردگار قیمت کیا لیتے ہیں؟ جان کے بدلے قیمت کیا وصول کرتے ہیں؟ اللہ فرمایا ابتغاء مرضات اللہ، ان کا مقصد مال و منال نہیں ہے، ان کا مقصد کنباوال نہیں ہے، ان پرہیزگاروں کا مقصد رب ذوالجلال کا جمال ہوتا ہے۔ یہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی جان کا سودا کرتے ہیں۔ توجہ کرنا محمد رضا، جیسے پہلے چلاتے ہو ویسے چلاؤ، میری نہ مانو، توجہ سے محبت سے سبحان اللہ۔ ہائش ذرا کم، باقی ٹھیک ہے، محبت سے ایک بار پھر بولو۔ آؤ میں قرآن سے ایک مثال دوں، گزر چکا ہے، بیان بھی ہو چکا ہے، میں ذرا ربط قائم کرنے والا ہوں، توجہ کرنا۔ قرآن مجید میں ایک مثال ہے، اللہ کا ایک نبی ہے، نام حضرت ابراہیم ہے۔ حکم پروردگار ہوتا ہے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، حکم فرشتہ بیچ کے نہیں آیا ہے، ڈائریکٹ بھی نہیں دیا ہے، بلکہ عالم منام میں خواب میں میرے پروردگار نے حکم فرمایا ہے، یہ تسلیم و رضا کا پیکر اللہ کا نبی، کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ ذبح کروانا تھا تو دیا ہی کیوں تھا؟ دعائیں مانگ مانگ کے تو لیا تھا۔ تسلیم و رضا کا مقام سمجھو، اپنے بیٹے سے کلام کیا، رب کا حکم آیا ہے تمہیں ذبح کرنا ہے، بیٹا بھی حضرت اسماعیل ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ ابا جان یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ بیٹوں کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے، یہ کیسا اللہ کا حکم آیا ہے؟ پھر خواب ہی تو ہے، وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی عظیم شان والے نبی ہیں، ان کا بھی مقام تسلیم و رضا ہے۔ ایک ہی جملہ فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، بس یہی جملہ پکارا ہے، بابا نہ مجھے دیکھو نہ میری ماں کو دیکھو، آپ نے وہی کرنا ہے جو پروردگار نے حکم فرمایا ہوا ہے۔ ذکر سننا ہے پورا مہینہ اہل بیت کا، سمجھ تو آئے نا بات، شروع کہاں ہے ختم کہاں ہے؟ میں ذرا بیس بنا لوں، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت میں مقام تسلیم کو سمجھایا گیا، اللہ کی رضا کے لیے جان کی بازی بھی لگاتے ہیں، پھر مثال دے کے بتایا گیا وہ اللہ کی رضا کے لیے اولاد بھی پیش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس فلسفے کو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے، جس مقام کو مقام تسلیم کہتے ہیں، مقام رضا کہتے ہیں، اسی مقام کی عملی تصویر کا نام حسین ہے۔ اسی مقام کی عملی شکل کا نام حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں آندے ہو، علیہ السلام کیوں نہیں آندے؟ میں کہتا ہوں علیہ السلام کہنے میں بھی ہمیں تکلیف کوئی نہیں،
ہاں میرے پاس فیس بک پہ اس پہ بات ہوئی، اس نے کہا یہ آپ نے کیوں کہا ہے؟ میں کہا جی اللہ پاک نے جو آکھیا تھے میں کیوں نہ آکھاں۔ یقین کریں اللہ پاک نے فرمایا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کی آیت ہے، تو جو رب فرما رہا ہے وہ میں کیوں نہ کہوں؟ علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ میں کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں وعلی السلام علینا، کیا ہے آگے؟ وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ کون ہیں؟ یہی تو ہے نا، سب صالحین میں حسین نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو علیہ السلام کہنے میں بھی ہمیں تکلیف کوئی نہیں، مگر شعار اہل سنت کا رضی اللہ عنہم قرآن مجید میں آیا ہے۔ اچھا توجہ، اس پہ تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے، جب ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر آپ کو کیوں؟ آئیے بات آگے چلاتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین اسی فلسفے کی تکمیل کر رہے ہیں، اسی شعار کو آگے بڑھا رہے ہیں جو شعار حضرت ابراہیم کا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ یہ شعار وہاں سے چلا رحمت للعالمین کی بارگاہ تک پہنچا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر چلتا ہوا کبھی بدر سے چلا، کبھی احد سے چلا۔ یہی شعار ہے تسلیم و رضا، کبھی خندق تک، اور پھر کبھی چشم فلک نے دیکھا حنین کی وادیوں میں، غزوہ حنین میں، اور پھر چلتا چلتا یرموک و یمامہ میں نظر آیا، اور اسی شعار کو مولا حسین نے اپنایا۔ جملہ کہہ رہا ہوں اونچی سبحان اللہ، میں کہتا ہوں صرف اپنایا نہیں، میرے حسین نے اس شعار کو معراج تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، اقبال کہتے ہیں رنگین و سادہ و رنگین و غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ فلسفہ جسے فلسفہ فقر کہہ لیں یا فقر کی منزل تسلیم و رضا کہہ لیں، بزرگان دین نے کثرت کے ساتھ اس پہ کلام کیا ہے۔ حضور غوث پاک کا ایک جملہ پڑھتا ہوں، پھر آئیں گے حضرت سلطان کی بارگاہ میں۔ جاگ رہے ہو؟ بولو سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس دل میں، اس کی ضرورت ہے ہمیں، جس دل میں رضائے الہی کا جذبہ ہو، یعنی جو دل اللہ کی رضا پر راضی ہو، فرمایا اس میں پھر چون و چرا نہیں ہوتا، سوال نہیں ہوتا کیوں بھائی، کیوں؟ وہ کیوں نہیں کرتا؟ جو اس مقام پہ ہوتا ہے وہ سر جھکاتا ہے، اور جو سر جھکاتا ہے قرآن کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تمہیں ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں جسے پاک زندگی کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایسی زندگی ہے جس پہ زندگی بھی ناز کرتی ہے۔ یہ ملے گی کب؟ جب رب کے سامنے حسین ابن علی کی طرح سجدے میں ہوں، اف تک نہ کریں، اور بزرگان دین کو پڑھ کے دیکھیں۔ مولا حسین پاک نے جو سبق پڑھایا وہ موجود ہے، آج بھی وہ لوگ جو اس مقام پہ فائز ہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں، تلاش کرنا ہماری ڈیوٹی ہے، ہوتے تو ہیں ہر دور میں۔ کہو سبحان اللہ۔ میں یہی بات بتاؤں حضرت سلطان کے دربار سے، ان کے فارسی جملے میں نے پڑھے، اب پنجابی پڑھنے ہیں، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں، اسی بات کو حضرت سلطان نے اپنے لفظوں میں سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں راتی نین رت جو روون، کسے کہتے ہو؟ خون۔ راتی نین رت جو روون، تے ڈیہاں غمزہ غمدہ ہو پڑھ توحید وڑیا وچ اندر سکھ آرام نہ سمدا، سرسولی تے چار ٹنگیوں نے اے ہو راز پرمدا، سدھا ہو
کوہی وے باہو قطرہ رہے نہ غمدہ ہو سدہ ہو کوہی وے باہو قطرہ رہے نہ غمدہ، یعنی ایک قطرہ بھی غم نہیں ہوتا جو سر قربان کرتا ہے اس کو جو اس مقام تسلیم پہ ہوتا ہے۔ اب ذرا سمجھو، جو بندہ مقام تسلیم و رضا پہ پہنچ کے اپنے رب سے جان کا سودا کر لے، اس کے بعد کوئی شکایت نہیں کرتا، اس کے بعد وہ غم زدہ نہیں ہوتا، وہ تو خوش ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے جس کا سودا بک جائے وہ خوش ہوتا ہے کہ پریشان ہوتا ہے؟ پرافٹ بھی اچھی ہو جائے، کاروبار اچھا چل جائے، اسے خوش ہونا چاہیے کہ پریشان ہونا چاہیے؟ تو کیا خیال ہے جو رب سے سودے کر رہے ہیں ان کو کبھی نقصان ہو سکتا ہے؟ حسین ابن علی اپنے رب سے سودا کر رہے ہیں۔ اس پہ تفصیل سے کبھی بات کروں گا، اس سودے پہ میں بات آگے چلاؤں گا۔